آئی پی ایل کا 17واں ایڈیشن جو کہ 22 مارچ سے شروع ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 6 جو بڑے نام ہیں اس بار آئی پی ایل میں آپ کو شاید دکھائی دیں 50-50% جس کے چانسز ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا، اور جو مکمل طور پہ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کا بھی بتاؤں گا۔ پہلا نمبر آ جاتا ہے محمد شامی کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے محمد شامی انجرڈ ہو گئے تھے، ورلڈ کپ کے دوران انجرڈ ہوئے تھے اور بعد میں ان کی سرجری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ان کی انجری یہ جو ہے یہ اتنی زیادہ جو کہتے ہیں گہرائی والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلد یہ صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جب بتایا گیا کہ ان کی اب سرجری ہو رہی ہے، ان کی جو انجری تھی ان کا زیادہ مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ انجری اب سرجری میں تبدیل ہو رہی ہے، سرجری ہوئی ان کی، پھر انہیں ریسٹ ملا، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا بتایا جا رہا ہے کہ محمد شامی پہلے تو ایک آئی پی ایل سے باہر ہو چکے ہیں، دوسرا جو مسئلہ بنا ہے وہ T20 ورلڈ کپ جو کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونا ہے اس سے بھی بھائی جان باہر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد شامی ایک تو آئی پی ایل سے باہر ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے، یہ آئی پی ایل سے باہر ہے، اور دوسرا یہ جو ورلڈ کپ T20 کا ہونا ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں اس سے بھی بھائی جان باہر ہو چکے ہیں۔ پھر نمبر آ جاتا ہے راشد خان کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے راشد خان بھی انفٹ ہوئے تھے، اور راشد خان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کی سیریز تھی اس بھائی صاحب نے چھوڑی تھی، اور پھر بی پی ایل آیا تھا وہ بھی چھوٹ گیا تھا انجری کی وجہ سے، کیونکہ وہ ریکور کر رہے تھے، ٹھیک ہے، سرجری ہوئی تھی ان کی بھی، بیک انجری تھی، ٹھیک ہے، وہ پھر ریکوری ہو رہی تھی، پھر آئرلینڈ کے ساتھ ان کی سیریز تھی، ٹھیک ہے، T20 سیریز تھی، اور پھر ٹیسٹ میچ جو ہونی ٹیسٹ میچ تھا وہ جو ٹیسٹ میچ ہارے ہیں، اور آئرلینڈ اپنی ہسٹری کا پہلا ٹیسٹ میچ جیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئرلینڈ تقریباً 8 میچ کھیل کر اپنا پہلا میچ جیتی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان 2 میچ کھیل کر اپنا پہلا میچ جیتی تھی، اور باقی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا تقریباً میرے خیال میں 26 یا اتنے میچ کھیل کے اپنا ٹیسٹ میچ پہلا جیتی تھی، ٹھیک ہے۔ راشد خان کا آپ کو بتاتا چلوں، پھر اس بھائی صاحب نے پی ایس ایل کھیلنا تھا، ٹھیک ہے، پی ایس ایل لاہور قلندر کی طرف سے کھیلنا تھا، جس کا ہمیں کافی نقصان ہوا، کیونکہ جس طرح لاہور قلندر میں وہ ایک اہم ہتھیار آپ کہہ سکتے ہیں ثابت ہوتے تھے اور اہم کھلاڑی کے طور پہ اترتے تھے، وہ نہیں تھے، جس طرح لاہور قلندر کا حال ہوا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ وہ بھائی صاحب تقریباً جس طرح ابھی ریکور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 50-50% ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ ہاف ہے جو کھیلا جائے گا یہ مارچ میں، اس میں شاید اویلیبل نہ ہو، اور بعد میں گجرات کو وہ شاید اویلیبل ہوں، یہ بھی 50-50% ہے۔ اگر وہ مکمل طور پہ فٹ نہیں ہوتے تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، اگر فٹ ہو جاتے ہیں تو کیا پتہ آخری لیگ میں جو سیکنڈ لیگ ہوگی اس میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ پھر نمبر آ جاتا ہے ڈیون کانوے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان کی آسٹریلیا کے خلاف سیریز تھی اور وہاں پہ یہ انجری ہوئی، ٹھیک ہے، انجری ہوئی، پہلے بتایا جا رہا تھا کہ یہ انجری اتنی بریکی والی نہیں ہے، یہ نارمل انجری ہے، ٹھیک ہے، یہ جلد ریکور ہو جائیں گے، اور اب خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ان کی بھی سرجری ہے۔ اگر ان کی سرجری ہو جاتی ہے اور ریکور یہ نہیں ہوتے تو یہ تقریباً آؤٹ ہو جائیں گے آئی پی ایل سے۔ یہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے چنئی سپر کنگ کی طرف سے کھیلتے ہیں، اور یہ ابھی تک تقریباً 90-80% آپ کہہ سکتے ہیں آئی پی ایل کی دور سے باہر ہیں۔ اگر یہ ریکور ہو گیا تو کیا پتہ آخر میں آپ کو دکھائی دیں۔ میرے خیال میں ڈیون کانوے اپنے آئی پی ایل کانٹریکٹ سے تقریباً یہ باہر ہو چکے ہیں، اس بار جو آئی پی ایل ہونا ہے اس سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور پھر نمبر آ جاتا ہے شیون ڈوپے، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی چنئی سپر کنگ کی طرف سے کھیلتے ہیں۔ ان کا یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ رانجی ٹرافی کھیل رہے تھے، میرے خیال میں کوارٹر فائنل تھا جو کہ ممبئی کی ٹیم ہے ان کی طرف سے کھیل رہے تھے، اور ان میں انجری ہوئی اور جس کی وجہ سے ابھی یہ ریکوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ریکوری ہو رہی ہے، اگر یہ مکمل طور پہ ریکور ہو گئے تو یہ آئی پی ایل میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ ان کا بھی 50-50% چانس ہے کہ یہ آپ کو آئی پی ایل میں دکھائی دیں گے۔ شاید کیا پتہ اگر ریکوری نہ ہوئی جس طرح ہو رہی ہے، اگر اسی طرح ہوتی رہی تو یہ آئی پی ایل میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ پھر نمبر آ جاتا ہے مسٹر 360 سوریا کمار یادو۔ ان کی بھی انجری ہوئی تھی، یہ بھی ریکور کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ سوریا کمار یادو کا آپ کو بتاتا چلوں یہ ممبئی انڈین کی طرف سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، ممبئی انڈین کے ایک اہم ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انجری ہوئی تھی اور تقریباً یہ 90% ریکور ہو چکے ہیں۔ سوریا کمار یادو کا بتاتا چلوں اگر یہ اسی طرح رہے جس طرح اب ریکوری ہو رہی ہے تقریباً 10% رہتی ہے، اگر یہ اور کوئی مسئلہ نہ بنا تو یہ آئی پی ایل میں آپ کو دکھائی دیں گے، اگر مسئلہ بن گیا تو یہ بھی آئی پی ایل سے باہر ہو جائیں گے، لیکن یہ پہلے 2-3 میچ آپ کہہ سکتے ہیں شاید آپ کو آئی پی ایل میں دکھائی نہ دیں، ٹھیک ہے، سوریا کمار یادو۔ پھر نمبر آ جاتا ہے دبئی کیپیٹل تو نہیں، دہلی کیپیٹلز، جو کہ وہ بھی کیپیٹل کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، دہلی کیپیٹل جو کہ آئی پی ایل میں ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دہلی کیپیٹل کے کیپٹن آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوڈ وارنر، جو کہ آئی پی ایل سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی
30% بیر ہو چکے ہیں، 70% یہ کھیلیں گے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ کیونکہ ان کو بھی فٹنس کا ایشو آیا تھا، اور یہ تقریباً یہ جو سیریز ہوئی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف، ادھر جو T20 سیریز تھی ادھر انفٹ ہوئے، تو میرے خیال میں آخری ایک میچ نہیں کھیل سکے تھے، جس کی وجہ سے اب یہ انجری جو ہے ان کی اتنی گہرائی والی، اتنی باریکی والی انجری نہیں ہے. میرے خیال میں یہ انجری ان قریب یہ ختم ہو جائے گی اور یہ ریکور ہو جائیں گے، اور یہ بھی آئی پی ایل میں آپ کو دکھائی دیں گے. ان کے بھی تقریباً 70-80% چانس ہے یہ آئی پی ایل میں آپ کو دکھائی دیں گے. ایک محمد شامی ہے جو کہ مکمل طور پہ آئی پی ایل سے باہر ہو چکے ہیں، اور راشد خان کے بھی تھوڑے سے چانس ہیں، کیا پتہ وہ دوسری لیگ میں آپ کو دکھائی دیں، یا ابھی تک مکمل طور پہ راشد خان فٹ نہیں ہوئے، تقریباً 70% آپ کہہ سکتے ہیں فٹ ہوئے ہیں. اور باقی جو نام ہے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی آئی پی ایل 22 مارچ کو شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، مقابلے آپ دیکھیے گا، مزہ آئے گا. بڑے نام آپ کو دکھائی دیتے ہیں، بڑی لیگ ہے پوری، آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ میں، پوری کرکٹ میں بڑی لیگ ہے، ان کا جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پی ایس ایل کا بھی اپنا نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ادھر بڑے نام آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو تھوڑا سا گرمیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، گرمی زیادہ آ جاتی ہے تو اندر کمرے میں بیٹھ کے میچز نہیں دیکھ سکتے. باقی کچھ نہ کچھ میچز دیکھیں گے ہم. میری ٹیم آر سی بی بیسٹ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. وراٹ کوہلی میرے آل ٹائم فیوریٹ بیٹسمین ہے. دیکھتے ہیں آر سی بی اس بار کیا کر پاتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اس بار پہلی مرتبہ آر سی بی چیمپئن بنے، لیکن کیا پتا کیا بنتا ہے. آر سی بی ابھی تک 16 ایڈیشن ہو گئے ہیں، ابھی تک آر سی بی چیمپئن نہیں بن سکی، لیکن میری اس بار ایک 7ویں حص جیسے کہ کہہ سکتے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ اس بار آر سی بی چیمپئن بنے گی. باقی آپ کی بیسٹ ٹیم کون سی ہے اور کون سی ٹیم اس بار چیمپئن بنے گی، آپ اپنی رائے دیجیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.